السلام علیکم۔ 25 جون 2025 ایک ایسا دن جب انڈین ایئر فورس کے ایک گروپ کیپٹن اور ٹیسٹ پائلٹ شبھانشو شکلا نے اسپیس میں قدم رکھ کر ایک تاریخ بنوا لی، جس کو آنے والے دنوں میں نہ صرف شکلا بلکہ سبھی ہندوستانی ایک تاریخی دن کے طور پر جانیں گے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم شبھانشو شکلا کی اسپیس جرنی کی کچھ جھلکیوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ شبھانشو شکلا نے اپنے سفر کا آغاز کیا ایکزیم 4 مشن سے۔ ایکزیم 4 مشن دراصل ایک کریوڈ اسپیس فلائٹ ہے جسے ناسا اور اسپیس ایکس کی پارٹنرشپ میں چلایا جاتا ہے، اور اسی سے ایسٹروناٹس کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تک لے جایا جاتا ہے۔ شکلا کے ساتھ جو دوسرے کریو ممبرز تھے ان میں پہلا نام آتا ہے پیگی وٹسن کا۔ پیگی وٹسن USA کی خلاباز ہیں جنہوں نے اسپیس میں ایک کافی لمبا عرصہ گزارا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے ایسٹروناٹس تھے اس میں پولینڈ کے رہنے والے سلاوس اور ہنگری کے رہنے والے ٹبر کاپو تھے۔ اس اسپیس جرنی میں جس راکٹ کا استعمال کیا گیا تھا وہ ہے فالکن 9، اور جس اسپیس کرافٹ کا استعمال کیا گیا تھا وہ ہے ڈریگن۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی اور راکٹ لانچ کے لیے بالکل ریڈی تھی۔ راکٹ کی سپیڈ میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا گیا اور بالآخر 25,000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے یہ اڑان بھرتی ہوئی بالآخر اسپیس میں پہنچی، اور ایک مقررہ الٹیٹیوڈ پر پہنچ کر راکٹ اسپیس کرافٹ سے جدا ہو گئی، اور یہیں سے شروع ہوئی شکلا کی اصل اسپیس جرنی، چونکہ اب ڈریگن اسپیس کرافٹ کو، جس میں شکلا اور سبھی ایسٹروناٹس بیٹھے تھے، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تک پہنچنا تھا۔ اس کے لیے ڈریگن اسپیس کرافٹ بہت ہی تیزی سے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کو ٹریک کرتا رہا، اور بالآخر 24 آورز کے بعد یہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے جا ملا۔ اور اب شروع ہوا ڈاکنگ پروسیس۔ ڈاکنگ ایک ایسا پروسیس جس میں زمین سے جانے والے ایسٹروناٹس کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں پہنچنا ہوتا ہے۔ بہرحال زمین سے اڑان بھرنے سے لے کر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے شکلا کو لگ گئے تقریباً 24 گھنٹے۔ جب ڈاکنگ کا پروسیس آہستہ آہستہ ختم ہوا تو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں موجود ایسٹروناٹس نے ان کا بہت ہی گرم جوشی سے والہانہ استقبال کیا۔ اسپیس اسٹیشن پہنچ کر شکلا نے ہندوستانی جھنڈے کے ساتھ بہت سی تصاویر کھینچیں، اور یہاں پر انہوں نے محسوس کیا کہ زمین کا رہنا کھانا پینا اور اسپیس کا رہنا کھانا پینا بالکل ہی مختلف ہے، چونکہ زمین پر موجود ہے اسٹرانگ گریوٹی اور اسپیس میں موجود ہے مائکرو گریوٹی۔ بہرحال جس مقصد کے تحت شبھانشو شکلا نے اسپیس کو وزٹ کیا، ان میں بہت سارے ایکسپیریمنٹ شامل تھے، جیسے اسپیس میں انسانی جسم پر پڑنے والے مائکرو گریوٹی کے اثرات، جس بنا ہمیں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں موجود ایسٹروناٹس ہر کام تیرتے ہوئے کرتے نظر آتے ہیں۔ شبھانشو شکلا نے اسپیس اسٹیشن میں کئی اہم سائنسی تجربات کیے۔ اس کا مقصد آنے والے دنوں میں اسرو کے کسی مشن کو کامیاب بنایا جا سکے۔ شکلا نے اسپیس میں مختلف قسم کے بیج بھی اگائے، جیسے مونگ پھلی اور میتھی، تاکہ معلوم ہو سکے کہ مائکرو گریوٹی میں پودے کیسے گرو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بیکٹیریا پر بھی تجربات کیے، دیکھا کہ مائکرو گریوٹی پر بیکٹیریا کا کیا اثر ہوتا ہے۔ سب سے اہم چیز جو انہوں نے محسوس کی وہ تھی خود ان کی اپنی ہارٹ بیٹ، بلڈ پریشر اور بون ڈینسٹی۔ ان سارے ایکسپیریمنٹس کو دیکھنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ مائکرو گریوٹی میں ان سب چیزوں کا کیا اثر ہوتا ہے، تاکہ آئندہ کسی مشن پر جانا ہو تو ان سب باتوں پر غور کرتے ہوئے مشن کی اچھی طریقے سے تیاری کر سکیں۔ ایسے ہی مختلف تجربات شکلا نے اسپیس اسٹیشن میں کیے، اور یہاں 18 دن گزار کر زمین پر واپس پلٹ آئے۔ شکلا اور ان کی ٹیم کو ایک خاص انداز سے زمین پر اتارا گیا، جسے لینڈنگ یا ری انٹری کہا جاتا ہے۔ شکلا کا کیپسول آہستہ آہستہ زمین کے قریب پہنچتا گیا اور بڑے بڑے پیراشوٹس کھلتے گئے۔ اس کیپسول کی رفتار کم ہوتے ہوتے بالآخر یہ ایک اسموتھ لینڈنگ کر گئی۔ اسپیس سے اس کریو ممبرز کو زمین پر آنے کے لیے انہیں لگ گئے 22 آورز۔ ان سب کی لینڈنگ ہوئی 25 جولائی 2025 کو پیسیفک اوشن کے ایک ساحل پر۔ یہاں پر ان کے لیے ایک ریسکیو ٹیم موجود تھی جو ان سب کو اس کیپسول سے باہر نکال کر زمین کی گریوٹی سے ہم آہنگ ہونے میں مدد دے رہی تھی۔ شکلا کی یہ تاریخی کامیابی نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر کے سائنسدانوں کے لیے ایک فخر کا باعث بن گئی، جو آنے والے ایسٹروناٹس کے لیے یقیناً ایک مائلسٹون کا کام دے گی۔ چلیے اسی کے ساتھ اس اسپیس جرنی سے واپس پلٹ آئیں گے اور ملیں گے ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔